ابھی ایک پروفیسر صاحب کے بارے میں ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوئے. اسکول میں کالجوں میں جہاں دیکھو مذاق مسخری. اللہ معاف کرے, ایسا لگتا ہے زندگی تماشا بنی ہوئی ہے. ایک پروفیسر صاحب پڑھے لکھے ویل سیٹ ایجوکیٹڈ, وہ پڑھانے گئے اپنی یونیورسٹی میں, تو وہ جو کرسی تھی اس کا ایک پایا ٹوٹا ہوا تھا. اب اسٹوڈنٹ سے مذاق کیا اور وہ ٹوٹا ہوا پایا ٹیپ سے چپکا دیا اور ان کے لیے کرسی رکھ دی کہ سر بیٹھیں گے گریں گے تو مزہ آئے گا, بڑا مزہ آئے گا, مذاق اڑائیں گے. وہ بیچارے بیٹھے, کرسی کا پایا تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا تھا, وہ ٹیپ سے انہوں نے جوڑ دیا تھا. وہ بیٹھے, پایا نکلا, وہ نیچے گرے, ان کے جو گولا ہوتا ہے کولے کی ہڈی پر جو گولا ہوتا ہے بیٹھنے کا وہ ٹوٹ گیا. 2 مرتبہ آپریشن ہوا, ابھی تک وہ صحیح نہیں ہوئے. یعنی کسی کے مذاق نے ان کی پوری زندگی برباد کر دی. ہمارے ہاں تو بھائی ایک دن ہے جس دن کو جھوٹ بولنے کا دن قرار دیا گیا ہے. یعنی بولتے ہیں کہ بھائی یہ دن آنے والا ہے, ذرا بچ کے رہنا, جھوٹے میسیج آئیں گے. یعنی ہمارے معاشرے میں ایک دن رکھا گیا جھوٹ بولنے کا, جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور پرینک کیا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک دوست نے اپنے دوست کو کال کی کہ تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور والد کا انتقال ہو گیا. اس نے جب یہ سنا اپنے گھر پر بتایا, اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. والدہ کو اٹیک ہو گیا, وہ اسپتال پہنچ گئی, اور پتہ چلا کہ یار یہ تو اپریل فول کا دن تھا, اس میں تو جھوٹ بولا جاتا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے. ایک جھوٹ نے اس کی والدہ کو اسپتال تک پہنچا دیا. تو مذاق کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. نہ مذاق میں کسی کا طنز کر سکتے ہیں, کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مذاق میں. یار اتنے مطلب اخلاق کی اتنی سطح ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو ہنستے ہنستے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دوست آپس میں. ایسو کو دوست بنا ہوا ہے جو آپ کے والدین کو, ماں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں, یہ بھی گالیاں دے رہا ہے, وہ بھی گالیاں دے رہا ہے, اور ہنس رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا، اتنی اخلاقی پستی، اتنے گرے ہوئے دوست، اتنے گرے ہوئے لڑکے رکھے ہوئے آپ نے، دوست رکھے ہوئے اپنے، کہ جو آپ بھی ان کو گالیاں دے رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیں گے، آخری زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے. صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے باپ کو گالی دے، اپنی ماں کو گالی دے؟ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے، در حقیقت وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اخلاق کریمانہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.